متعلق کہ ہم کیا تھے، کیا بنے، پھر کیا بنے، پھر کیا بننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کل صبح مجھے ایک جگہ سفر تھا تو ایک قرات میں رکھا تھا، اس وقت یہ پیاری آیت میرے سامنے آئی، تو اس کے بعد سے الحمدللہ وہی ذہن میں چل رہی تھی، اسی کے تعلق سے کچھ مزید آیات بھی احادیث بھی جب جمع ہو گئے، میں نے سوچا کہ وہی ایک مذاکرہ آج یہاں ہو جائے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو 4 مراتب کو پار کرتا ہے، 4 اسٹیج پار کرتا ہے۔ اور جو ایک اسٹیج کو پار کر کے دوسرے میں ہے تو وہ پہلے اسٹیج کے پار ہو جانے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ جب دوسرا اسٹیج سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، الگ الگ جب ان مراتب کو پار کرتے آتا ہے تو انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ بچپن سے لے کر 20 سال تک اس کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے جس کو بچپن بھی کہا جاتا ہے اور نوجوانی بھی کہی جاتی ہے۔ بچپن سے پار کرتا ہے تو نوجوانی شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوانی آنے کے بعد بھی اس کے اندر جو بچپنا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ 20 سال کے اندر نہ اس کے کوئی فیصلے صحیح ہو سکتے ہیں، نہ اس کے اٹھے ہوئے قدم کوئی کامیاب ہو سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اپنے بڑوں کے ماتحت میں اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ ماں باپ کا تابع بن کر زندگی گزارتا ہے، استاد کے تابع بن کر زندگی گزارتا ہے، بڑوں کی تربیت میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے یہ شروع کے 20 سال بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو سمجھو کہ یہ پہلا اسٹیج ہے، اور اس پہلے اسٹیج میں اسے کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اور 20 سے 40 سال تک اس کی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ خیر سے گزر جائے، دوسرے مرحلے میں قدم رکھیں تو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور اب جب اس 20 سال کے بعد کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو اس کو دنیا کہتی ہے کہ جوانی ہے۔ اب یہ جو دور ہے، جو قدم اٹھاتا ہے خود سے اٹھا سکتا ہے، جو محنت کرے خود سے محنت کر سکتا ہے، جو ذمہ داری لے وہ خود سے ذمہ داری اور کامیابی، کامرانی، فیصلہ خود سے لینا، عزم، جزم، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس دوسرے اسٹیج میں 20 سے 40 سال تک اس کی زندگی چاہے تو کامیاب زندگی بنا سکتا ہے یا پھر واپس اسی طرح سے بچپنے کی طرح شرارتوں میں گزار کر زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ لیکن یہ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے اس کی۔ اب اس جوانی اور اس مبارک زندگی کے تعلق سے اگر دیکھیں تو بے شمار احادیث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو جب وہ مل جاتی ہیں تو انسان دھوکے میں آ جاتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے۔ جب وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں، تو تب جا کے اسے محسوس ہوتا ہے کہ او ہو کیا میں کیا، اور
مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. اور اس دھوکے دینے والی جو چیزیں ہیں یہ دو ہیں. فرمایا الصحت والفراغ. انسان کی توانائی، اس کی طاقت، اس کی بہادری، یہ جتنے بھی اس کے اندر صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں کو اس نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر اگر کام انجام دیا تو بڑی کامیاب زندگی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ پوری غفلت کا مظاہرہ جو ہے یہی جوانی میں ہوتا ہے. انسان اس جوانی کو شہوات میں، نفس کے چکر میں رہ کر زندگی کو برباد کرنے لگتا ہے. اور اس مبارک زندگی میں نہ ماں کو کبھی خوش رکھ سکتا ہے، نہ باپ کو خوش رکھتا ہے، نہ بڑوں کی کہا ماننا اس کے اندر صلاحیت رہتی ہے، نہ بیوی کو خوش رکھنے کی صلاحیت، نہ بچوں کی صحیح تربیت، کچھ نہیں ہے. بس اس وقت تو سمجھتا ہے کہ میں خوددار ہوں اور جو بھی ہے وہ میرے سامنے جھک کے آ جائیں، میں کسی کا تابع ہونے کو تیار نہیں. قرآن کریم نے کہا اس طاقتور زندگی اور اس دھوکہ دینے والی زندگی کو قرآن کریم نے کیسے طریقے سے منظر کشی کی ہے. فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ ثم یجعلہ حطاما. یہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی سوکھی پڑی ہوئی تھی، سارے درخت جو ہے پیلے ہو گئے تھے. ایک زوردار بارش ہوئی اور بارش جب پڑی تو سارا کھیت لہلہانے لگا، باغیچہ بڑا خوبصورت منظر دینے لگا، پھل پھول بھی چھوٹے، نظر کو بھی بہت بھا جانے والے باغات بنے، سارے چیزیں تھیں. لیکن پھر کچھ موسم خزاں آیا، پتجھڑ کا موسم آیا تو واپس درختوں سے پتے جھڑے، ننگے ہو گئے درخت، اور زمین کا وہی خشک حال، ساری چیزیں گئے، ساری بہاریں ختم ہو گئی. انسان اس وقت کیا سمجھا تھا کیا ہو گیا؟ بالکل ایسی ہی ہماری جوانی ہے. جوانی کے بہاروں میں ہم کھو جاتے ہیں اور اس وقت میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. جوانی زائل ہوتی ہے تب جا کر ہمارے اندر امنگیں پیدا ہوتی ہے کہ ایسی عبادت کریں، ایسے روزے رکھیں، یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ ان بہترین دنوں کی قدر کرتے ہیں، انہی دنوں میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے تلے جو ہے کچھ بندے رہیں گے. اب اس وقت ہمارے ذہن میں کون سی بات آتی ہے؟ شاید وہ رہنا انبیاء کے نصیب میں رہے گا. عرش کے سائے تلے 1.25 لاکھ انبیاء ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہوں تو یہی بس بس ہو جائے گا، ہم سمجھتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب صالح، وہ نیک جوان لوگ بھی رہیں گے جن کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے تھے. ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک ان کے دل میں برابر اللہ کا ذکر تھا، اللہ کو یاد کیے ہوئے تھے، اور دوسری نماز کے لیے حاضر ہو گئے. مسجد سے دل اٹکنے کا نام، دل مسجد سے لگے رہنے کا نام یہی ہے کہ ایک اذان کے جواب دینے کے بعد پھر دوسری اذان پر مسجد پہنچ جانا اور وقت پر نماز ادا کر لینا. یہ دلیل ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں بھولا.
اب بتائیے ہمارے جوانوں میں کتنے آدمی وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جو دن میں 5 وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، ان کے دل مسجد سے لگے ہوئے ہوں، جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہو کہ وہ کیا ہم بھی کیسے مبارک ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا ہمیں آ رہا ہے۔ کسی بڑے آدمی کی طرف سے اگر کارڈ ہمیں موصول ہو جائے شادی کا، تو اس وقت انویٹیشن کارڈ پر ہم کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہر ایک کو دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو فلاں آدمی جو ہے وہ ہمیں کارڈ دیا ہے، وہ ایم ایل اے جو ہے ہمیں دیا ہے، اور وہ محلے کا ذمہ دار جو ہے ہمیں اس قابل سمجھا ہے کہ ہم شادی میں آئیں۔ کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اور اس کے بلاوے پر ہم خوشی کا اظہار نہیں ہے اور مسجد میں داخل ہونا سوچتے نہیں ہیں۔ تو زندگی کا یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ تیسرا اسٹیج 40 سے 60۔ اس کو عربی میں دیکھیں تو اس کو انحطاط صغیر کہا جاتا ہے، اور اس کو کہولت اول کا نام دیا جاتا ہے، بڑھاپے کی شروعات۔ 40 سال ہو جانے کے بعد